بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوری نیم ہم نے نہ جانا۔ چوبی دروازے کے عین وسط میں طے کیا ہوا کاغذ آ کر گرا۔ میں سمجھ گیا یہ رکا یقیناً اسی کے نام ہوگا۔ اگلے ہی لمحے میرے اندازے پر یقین کی مہر ثبت کرتے ہوئے اس کی مومی مخروطی انگلیوں نے کسی کی نظر میں آنے سے پہلے جھک کر اس محبت نامے کو اٹھایا اور اپنے رنگین آنچل تلے چھپا لیا۔ اس وقت اس کی سنہری آنکھوں میں بلا کی چمک تھی، اس کے انابی ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ تھی جس سے مجھے شدید نفرت تھی، بلکہ مجھے تو اسی سے نفرت تھی۔ پڑھائی کے نام پر اکیڈمی آ کر ایسی حیا سوز حرکتیں کرتی مومل مجھے زہر لگتی تھی، حالانکہ وہ میری کلاس فیلو نہیں تھی۔ میری اس سے کبھی دو حرفی بات بھی نہیں ہوئی تھی، پھر بھی وہ مجھے بے حد بری لگتی تھی۔ اپنی بے تحاشا خوبصورتی کے باوجود جونیئر اور سینئر کلاسز کے لڑکے اکثر اس کے بارے میں بات کرتے پائے جاتے تھے۔ وجہ نہ اس کی حد درجہ خوبصورتی تھی اور نہ ہی غیر معمولی ذہانت، وجہ تھی اس کی بے باکی۔ پتہ نہیں اسے بے باکی کہیں گے یا کچھ اور، لیکن میری لغت میں وہ صرف بے حیا تھی۔ لڑکیاں تو لڑکیاں لڑکوں سے بھی کھلے عام بے تکلفانہ گفتگو کرتی، نہ کسی ٹیچر کا لحاظ آڑے آتا، نہ ضمیر ہی شرم دلاتا۔ حالانکہ اس کی عمر کی لڑکیاں شرمیلی نہ بھی ہوں تو بات کرتے جھجکتی ضرور ہیں، لیکن وہ تھی نا مومل رضا۔ لمبی گھنیری پلکیں بات کرتے یوں پٹپٹاتی گویا معصومیت کا کوئی ایوارڈ لینا چاہ رہی ہو، اور اس کی ہنسی جیسے مٹی کے گلے میں کھنکتے چاندی کے سکے۔ بات بے بات ہنستی بلا شبہ بندے کی توجہ کھینچ لیتی تھی، اسے توجہ کھینچنے کا فن آتا تھا۔ وہ ایسی لڑکی تھی کہ لڑکیاں بھی اس سے بات کر کے فخر محسوس کرتی تھیں۔ یہ مبالغہ نہیں، حقیقت ہے کہ اس جیسی چھا جانے والی ساحر شخصیت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ اور بات کہ اس کا سحر مجھ پر نہیں چل سکا، شاید اس لیے کہ میرے ذہن میں خوبصورتی اور شخصیت کا معیار کچھ اور تھا، اور کچھ اس لیے بھی کہ اسے دیکھنے سے پہلے ہی میں اس کے کردار کے بارے میں جان چکا تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن اپنے پورے جزیات کے ساتھ یاد ہے جب آئی کام کے پہلے سال کے لیے میں اس اکیڈمی میں آیا تھا۔ دوران کلاس میرے عین ساتھ بیٹھے لڑکے بات کر رہے تھے۔ موضوع کوئی لڑکی تھی، جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے۔ وہ لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ انوالو تھی، اور اس لڑکے کے اکیڈمی چھوڑتے ہی وہ کسی دوسرے لڑکے میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ میں اس وقت خاموش بیٹھا رہا جب تک انہوں نے مجھے مخاطب نہیں کر لیا۔ آج وہ آئی نہیں، کل آئے گی تو دیکھنا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو ان میں سے ایک نے بڑے بیہودہ انداز میں کہا تھا، دیکھنے کی چیز ہے۔ مجھے بہت برا لگا تھا، اور اگلے دن اسے دیکھ کر اور بھی برا لگا۔ کل وہ لڑکے جو کچھ کہہ رہے تھے وہ آج بالکل واضح دکھائی دے رہا تھا۔ اس چھوٹی سی اکیڈمی کے ہر لڑکے لڑکی اور ہر ٹیچر سے وہ مخاطب ہوتی اور بات کرتی تھی سوائے میرے، کیونکہ میں نے اسے کبھی اندیکھی دیوار عبور نہیں کرنے دی، ہمیشہ ایک فاصلہ بنائے رکھا۔ وقت گزرتا رہا، خطوط کی جگہ موبائل نمبرز کے تبادلے ہونے لگے۔ پہلے نوید تھا، پھر عزیر، اس کے بعد سفیر، اور اب وکاس تھا۔ جانے اس نے کہاں جا کر رکنا تھا۔ 3 سالوں میں میں نے اس سے کبھی کلام بھی نہیں کیا تھا۔ البتہ میری کلاس فیلو تھی نوین وقار، وہ واقعی پروقار تھی۔ اس سے میری اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ مومل رضا کا بالکل الٹ تھی۔ مومل زمین تھی تو وہ آسمان، اگرچہ وہ سانولی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکے گہرے کھڈے تھے، شاید کبھی دانے وغیرہ رہے ہوں۔ پڑھائی میں بھی بڑی عام سی تھی۔ عمر میں مومل سے کچھ بڑی ہونے کے باوجود اس میں خود اعتمادی نام کو نہیں تھی۔ جب کبھی کسی استاد نے ذرا سختی سے مخاطب کیا، اس کی بڑی بڑی گہری آنکھیں بہنے کو بےتاب ہوئیں۔ اس میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ اس کی طرف متوجہ ہوا جاتا، لیکن جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، میرا انداز، میری سوچ ذرا مختلف ہے۔ مجھے اس کی خاموشی نے متوجہ کیا تھا، اس کا سادہ اور الگ تھلگ رہنے کا انداز مجھے اچھا لگا تھا۔ ایک دن جب سب جا چکے تو وہ آخر میں نکلنے کے بعد بڑی سست روی اور گھبراہٹ سے اکیلی سڑک کی طرف جانے لگی۔ مجھے لگا شاید کوئی مسئلہ ہے، سو میں نے قدرے فاصلے پر رہتے ہوئے اس سے بات کی۔ وہ میرے مخاطب کرنے پر اتنی مجھے لگا شاید کوئی مسئلہ ہے، سو میں نے قدرے فاصلے پر چلتے ہوئے اس سے بات کی۔ وہ میرے مخاطب کرنے پر اتنی حیران تھی کہ میں اس کے نقاب میں سے بھی اس کی حیرت محسوس کر رہا تھا۔
اس کے گھر سے کوئی لینے نہیں آیا تھا اور وہ اکیلی جاتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ میں خاموشی سے فاصلے پر چلتا ہوا اس کے گھر تک ساتھ گیا تھا۔ اس کا گھر بہت زیادہ دور نہیں تھا۔ پھر کچھ دن بعد ایسا ہی ہوا۔ اب کی بار اس نے ساتھ آنے سے منع کر دیا۔ اس نے کہا اسے اپنی عزت سے زیادہ کچھ عزیز نہیں۔ اگر کوئی دیکھے گا تو اس سے وضاحت مانگنے نہیں آئے گا بلکہ سیدھا الزام لگا دے گا جو وہ نہیں چاہتی۔ اس کی اس بات نے مجھے اس کا گرویدہ کر دیا۔ اس لڑکی کو اپنی عزت کی کتنی فکر تھی۔ جانے کس جذبے کے تحت میں نے اپنا نمبر اسے دے دیا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ کبھی مجھے فون بھی کرے گی، لیکن ایسا ہوا اور پھر اکثر ہی ایسا ہونے لگا۔ میں اس کی دل سے عزت کرنے لگا تھا۔ وہ اتنی سلجھی ہوئی باتیں کرتی تھی کہ میں حیران ہو کر سوچتا کہ لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں۔ ایک اور بات جو ہوئی وہ یہ کہ جانے کیوں میں دل ہی دل میں مومل اور نوین کا موازنہ کرتا رہتا تھا۔ ایک وہ تھی جس سے ملنے سے پہلے ہی میں اس کے بارے میں جان گیا تھا، اور دوسری وہ جسے دیکھ کر جاننے تک میں مجھے 3 سال سے بھی زیادہ وقت لگا تھا۔ میرا BCom مکمل ہوا تو MBA کے لیے میں باہر چلا گیا۔ باہر جانے کے بعد بھی میرا نوین کے ساتھ رابطہ رہا۔ وہ اکثر مومل کے بارے میں بتاتی رہتی تھی، یہاں تک کہ میرا MBA مکمل ہو گیا۔ میں ان دنوں مزید بزنس کورسز کے سلسلے میں مغز ماری کرتا پھر رہا تھا جب نوین کی شادی ہو گئی۔ وہ میرے لیے ایک دوست، ایک بہترین سامعہ تھی، جبکہ میرے بارے میں اس نے جانے کیا سوچ لیا تھا، اگرچہ کبھی اس نے کہا نہیں۔ پھر بھی جن دنوں اس کے رشتے کی بات چل رہی تھی مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے ہمارے تعلق کے بارے میں کھل کر بات کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ اس نے کبھی کچھ کہا نہیں، ورنہ یہ ہماری دوستی کا اختتام ہوتا۔ اس کی شادی کا سن کر مجھ پر کچھ خاص اثر نہیں ہوا، کیونکہ میں شادی کے لیے نوین جیسی لڑکی کو آئیڈیلائز ضرور کرتا تھا، لیکن وہ نوین نہیں ہو سکتی تھی۔ میرا بچپن، نوجوانی اور یہاں تک کہ جوانی بھی بڑی صاف گزری تھی۔ میں نے کبھی اپنے معیار سے اتر کر کوئی حرکت مذاق میں بھی نہیں کی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا مجھے بھی کبھی محبت ہو، میں بھی دیکھوں وہ کیا چیز ہے، بے اختیاری کہیں جسے۔ ورنہ نوین تو کیا، کسی بھی لڑکی سے شادی کرنے پر میرے گھر والے میرے ساتھ تھے۔ خیر، نوین کی شادی کے کچھ عرصہ تک ہمارا رابطہ نہیں ہوا۔ میں بھی اپنی پڑھائی اور پارٹ ٹائم جاب میں مصروف رہا۔ میں جو صرف MBA کے لیے گیا تھا، واپسی میں 7 سال لگا آیا۔ نوین کے ساتھ رابطہ بحال ہی تھا۔ اس کی شادی عمر میں اس سے کافی بڑے شخص سے ہوئی تھی، جو کہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا اور اس کی نوکری بھی نہیں تھی۔ عجیب خاندانی سسٹم تھا۔ نوین بتاتی تو میں حیران ہوتا کہ دنیا میں ابھی بھی ایسا ہوتا ہے۔ غیر مہذب، بدتمیز لوگوں میں وہ بیچاری بری طرح پھنس گئی تھی۔ میرے باہر قیام کے دوران ہی اس کے اوپر تلے 2 بچے ہوئے تھے۔ پہلی بار تو سب ٹھیک تھا، دوسری بار سیزرین تھا۔ اس نے بتایا اس کے شوہر نے اسے اس کے والدین کے گھر بھیج دیا اور اس کے والدین کسی نجی اسپتال میں اس کے آپریشن کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے اور سرکاری ہسپتال میں وہ جانا نہیں چاہتی۔ اتنے عرصے کے تعلق کا لحاظ کرتے میں نے اس کے سیزرین کا خرچ اٹھایا۔ میکے والوں کو اس نے سسرال والوں کے خرچے کا کہا اور سسرال والے جانتے تھے کہ میکے والوں نے اخراجات اٹھائے ہیں۔ مجھے خوشی تھی کہ میں اس کے کسی کام آیا۔ اس کے بعد میں اکثر ہی اسے کچھ پیسے بھیج دیتا۔ وہ شرمندہ ہوتی اور مجھے منع کرتی تھی، لیکن اس کے منع کرنے میں مجھے سچائی نظر نہیں آتی تھی۔ جانے کتنی مجبور تھی۔ خیر، اس سب کے علاوہ میرے باہر قیام کے دوران شروع کے 2-3 سال وہ مجھے مومل کے بارے میں آگاہی دیتی رہی۔ اس کے بعد مومل نام کے آگے صرف سوالیہ نشان رہ گئے تھے۔ میرا دل چاہتا کہ وہ کبھی اس کے بارے میں کچھ بتائے، لیکن وہ تو شاید بھول ہی گئی تھی اور خود سے پوچھنے کی میں اپنے آپ کو کبھی اجازت نہیں دے پایا۔ میری واپسی سے چند ماہ پہلے ایک دن باتوں باتوں میں اس کا ذکر نکل آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اب وہ کبھی ملی تو نوین کا جواب تھا نہیں۔ یہ بڑی عام سی بات تھی، صرف تب تک جب تک میں پاکستان واپس نہیں آیا۔ واپسی پر سب سے پہلا شور تو میری شادی کا اٹھا تھا۔ میں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ پہلے اپنی ڈگریاں استعمال کر کے کوئی کاروبار سیٹ کر لوں، پھر سوچوں گا۔ وقتی طور پر یہ معاملہ دب گیا تھا۔ انہی دنوں میری ملاقات اکیڈمی کے پرانے دوستوں سے فردن ہوئی، اور یہ ملاقاتیں میرے لیے حیرت کے شدید ترین جھٹکوں سے کم نہیں تھیں۔ مومل کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا کہ اس نے تعلیم مکمل کی یا نہیں، وہ کہاں ہے، کیا اس کی شادی ہو گئی یا کہاں گئی۔ میں حیران تھا۔ اسے تو دوستیوں کا بہت شوق تھا۔ تو کیا دوستیاں صرف اکیڈمی کی حد تک تھیں؟ ہاں ٹھیک ہے، کسی ایک سے ہو تو وفا کی جا سکتی ہے، اب اتنے لوگوں سے وفا کیسے ہو؟
لیکن میرے لیے یہ حیرت تھی صرف۔ شاکنگ تو میرے لیے یہ بات تھی کہ نوین کے بارے میں جتنا میں جانتا تھا، زیر زبر کے بغیر تقریباً ہر ملنے والا دوست بھی اتنا ہی جانتا تھا۔ کیسے؟ یہ بات شاید سوچنے والی نہیں تھی۔ جیسے میں جانتا تھا وہ سب بھی ویسے ہی جانتے تھے۔ نوین وقار سب کے ساتھ رابطے میں تھی۔ اس بات نے مجھے جھنجھوڑا تھا۔ شاہراہ عام پر چلنا میری فطرت کے خلاف ہے، سو نوین کے ساتھ میرا رابطہ یوں ہی خاموشی سے ختم ہو گیا۔ ایک دن میں نے اسے ایک مہنگے ترین شاپنگ مال میں دیکھا۔ کاندھوں پر بال بکھرائے درمیانی عمر کے مہذب مرد اور 2 بچوں کے ساتھ وہی تھی۔ اس کی سادگی جانے کب اس سے منہ موڑ گئی تھی۔ چہرے پر میک اپ کی گہری تہ اور نہایت فیشنیبل لباس کے ساتھ وہ اکیڈمی والی نوین وقار نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ڈیسنٹ سا وہ شخص کہیں سے بھی اس سے زیادہ عمر کا غیر مہذب، ان پڑھ اور بدتمیز نہیں لگ رہا تھا۔ بچے ان دونوں کو مخاطب کر کے میرا رہا سہا شک بھی دور کر گئے۔ وہ اس کا شوہر ہی تھا۔ بلا شبہ میں اس کے ہاتھوں بے وقوف بنتا رہا تھا۔ نوین کی مجھ پر نظر پڑی تو وہ آنکھیں چرا کر چلی گئی۔ اس دن میں نے نوین وقار نامی باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا۔ پاکستان آ کر میں نے اپنا کاروبار شروع کر لیا تھا۔ امی چاہتی تھیں کہ جلد از جلد میری شادی کر دیں۔ میں کام کا، کاروبار کا، مصروفیت کا بہانہ کر کے ٹالتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ چند ماہ بعد ہی امی کا انتقال ہو گیا۔ مجھے بے حد افسوس تھا کہ میں نے ان کی بات نہیں مانی، لیکن میں کیا کرتا، میرا دل اس طرف آتا ہی نہ تھا۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزرتا رہا۔ میرا کاروبار اللہ کے کرم اور میری دن رات محنت کے نتیجے میں اچھی طرح جم چکا تھا۔ میں نے اپنے ذاتی پیسوں سے اپنے لیے گاڑی بھی لے لی تھی۔ زندگی ایک مخصوص ڈگر پر چلتی جا رہی تھی۔ اسی یکسانیت میں 2 سال گزر گئے۔ پاکستان آنے کے بعد سے میری ایک ہی روٹین تھی، صبح قریبی پارک جا کر جاگنگ اور ایکسرسائز کرنا، اس کے بعد ہلکا پھلکا ناشتہ کر کے آفس سے واپسی پر کسی اچھے ریسٹورنٹ سے ڈنر اور گھر جا کر نیند۔ سونے سے پہلے ایک تسلسل سے ممل کو سوچنا بھی میری روٹین میں ہی شامل تھا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ پھول بیٹھنے والی تتلی کس کونے میں چھپ گئی ہے۔ 2 سال پہلے جب میں پاکستان آیا تھا تب بھی اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب بھی سب لا علم تھے۔ نوین کے بارے میں اکثر ہی کوئی نہ کوئی بات پتہ چلتی رہتی تھی جو کہ میرے نزدیک جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں تھی، اگرچہ میں نے کبھی کسی سے اس کی حقیقت کا ذکر نہیں کیا تھا، اور سچ کہوں تو مجھے فرق پڑتا بھی نہیں تھا۔ نوین کے نام کی کوئی خلش، کوئی چبھن باقی نہیں تھی۔ کانٹا بن کر تو ممل میری خاموشیوں میں چبھی ہوئی تھی۔ دل چاہتا تھا کوئی اس کے بارے میں بتائے، وہ کہاں ہے، کیسی ہے، اب بھی وہی عادتیں ہیں یا بدل گئی ہیں، لیکن بتاتا کون؟ وہ تو چھپ ہی گئی تھی۔ انہی دنوں میں نے اپنا ایک آفس کراچی میں کھولنے کا منصوبہ بنایا اور فوری عمل درآمد بھی شروع کر دیا۔ مجھے کراچی میں آئے 2 ہفتہ تھا۔ میں چونکہ ایک منظم طریقے سے کام کرنے کا عادی تھا تو مجھے کوئی افراتفری نہیں مچانی پڑی۔ مجھ پر ابھی اپنی ذات کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں تھی، تو میں ہر چیز آہستگی لیکن مکمل طور سے آگے بڑھا رہا تھا۔ سمندر میرے لیے اتنی کشش رکھتا تھا کہ میرا ارادہ تھا پہلے سمندر جایا جائے اور پھر کام شروع کیا جائے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ سو آج ہفتہ تھا، میں کام پر نکلنے کی بجائے سادہ سا حلیے میں ساحل سمندر چلا گیا۔ نم ریت کی آغوش میں مچلتا سمندر اور اس میں اگتے سورج کا عکس، میں مسحور ہو رہ گیا تھا۔ پانی کی جھاگ اڑاتی لہریں جانے کیوں مجھے ممل کی بے قابو طبیعت کی یاد دلاتی رہیں۔ اس دن کے بعد میں اکثر ہی ساحل سمندر پر جانے لگا تھا۔ ساحل سے لپٹتی دامن چھڑاتی لہریں دیکھتا اور ممل کو سوچتا رہتا، جانے کیوں وہ حواسوں پر اتنا طاری رہنے لگی تھی۔ جس دن مجھے کراچی سے واپس جانا تھا اس دن میں جانے کیوں بے حد اداس ہو رہا تھا۔ میں اپنی ساری اداسیاں وسیع القلب دوست سمندر کے حوالے کرنے چلا گیا۔ چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے خاصی چہل پہل تھی۔ میں قدرے پرسکون گوشے کی تلاش میں ایک طرف چل پڑا۔ ماما، اللہ تعالیٰ کیسے ہیں؟ میرے آگے ایک عورت اور ایک بچہ چل رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، بہت پیار کرنے والے ہیں، اس عورت نے جواب دیا۔ میرا سانس ایک بار ضرور رکا تھا۔ میرے خالی دل میں وہ آواز مندر کی گھنٹی کی طرح گونجتی جا رہی تھی۔ آپ جیسے؟ وہ بچہ پھر بولا۔ نہیں بیٹا، میں تو بہت گناہ گار ہوں، گھٹن زدہ پست آواز میں اس نے جواب دیا۔ گناہ گار کیا ہوتا ہے؟ جس نے بہت غلط کام کیا ہو۔ آپ نے کیا غلط کام کیا ہے؟ یہ میرا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، آپ کو کیوں بتاؤں؟
आप बॉल ले जाकर खेलें और ज़्यादा दूर नहीं जाना। एक पत्थर के करीब वो रुककर बोली तो सर हिलाकर बच्चा उससे दूर होता चला गया। वो वहीं बैठ गई, उसकी पुश्त मेरी तरफ थी, सो वो मुझे देख नहीं पाई और मैं इस आवाज़ के तनवीमी अमल के ज़ेर असर एक कदम भी नहीं उठा पाया। मोमल, मेरे होंठों ने एक सरगोशी जाती सांस के हाथ थमाई जो उसने ज़िम्मेदारी से समंदर की नम हवा के सुपुर्द की थी। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। ज़मीनों ज़मां की गर्दिशें रुक जाने का क्या मतलब होता है, ये मैं इस नज़र के बाद समझा था। कैस और रांझे की बेकरारी मैंने अब जानी थी। मुझे लगा पस मंज़र में सब साकिन है। इस एक निगाह ने वहशतों बेताबियों के सारे जहां मेरी रूह पर खोल दिए थे। बेचैनियों के सब राज यकदम मुझ पर खुले थे। मुझे एहसास हुआ और बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ कि दिल को उसके अलावा ना कभी किसी की तलब थी ना होगी। और सच कहूँ तो ये एक लम्हा मुझे पहले नसीब हो जाता तो इतना लंबा अरसा तो क्या मैं एक लम्हा उसके बगैर ना जी पाता। खाक उड़ाती खुश्क प्यासी ज़मीन पर अब्र रहमत की बूंदें गिरने से जिस तरह गर्द के बादल बैठ जाने से हवाओं में शफाफ तासुर उभरता है, वैसा ही उसकी आंखों में भी था। मैं उससे ज़रा फासले पर रेत पर ही बैठ गया। कैसी हो? आप जानते तो हैं, एक शिकायत सी थी लहजे में। अच्छी हो, बहुत प्यारी, जानता हूँ। गो कि मेरी आवाज़ सरगोशी से कुछ ज़्यादा बुलंद नहीं थी, लेकिन बेकरारियों की गवाह ये बादे सबा कुछ मेहरबान सी थी। उसने फिर सर उठाकर मेरी तरफ देखा और मुंह समंदर की तरफ मोड़ लिया। मुट्ठी में दबाई रेत को उसने मज़ीद शिद्दत से दबोचा, जैसे वक्त के लम्हे गुजरने से रोक रही हो। गुज़रे बरसों में कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रा जब कम अज़ कम एक बार ही सही मैंने तुमसे मिलने की दुआ ना की हो। मेरा दिल जैसे पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को था। उससे मुंसलिक कोई कहानी, कोई हकीकत मुझे याद नहीं थी, सवाए इसके कि वो मेरे सामने मौजूद थी। शायद इसलिए कि गए सालों में कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब जहन के पर्दे पर तुम्हारी दो आंखों ने हकारत लिए मेरी तजलील ना की हो। मैं ज़िंदगी में बहुत ना समझ रही हूँ, लेकिन हैरत अंगेज़ बात है, पहली बार देखते ही मैंने तुम्हारे दिल में अपने लिए नापसंदीदगी से कुछ बढ़कर शायद नफ़रत देख ली थी। हाँ, वजह मुझे देर से सही पर समझ में ज़रूर आ गई थी। 16 साल की उम्र में बग़ैर माँ के, बग़ैर किसी भाई बहन के सहारे के, मुझ में इतनी ही अक्ल थी कि मैं किसी नादान बच्चे की तरह कचरे के ढेर से हीरा ढूंढ रही थी। चंद साल पहले जब मेरी वालदा की कब्र की मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई होगी, जिस वक्त मुझे माँ नाम के सौतेले रिश्ते की छाँव में बिठा दिया गया था, मैं अक्सर सोचती हूँ कभी कोई जान सकेगा इस नाम नहाद छाँव ने मुझे जून जुलाई की धूप से भी ज़्यादा जलाया है। इस औरत ने 2-3 साल मुझ पर खुले हाथ से खर्च किया और फिर सूद समेत वसूल करने के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन एक फितरी शर्म थी। मैं मुंह पर इनकार ना करके भी उसके मुताबिक कुछ करने का सोच भी नहीं सकी। उसकी तलब बढ़ती जा रही थी। मेरे नज़दीक इस बात का सिर्फ एक हल था कि मैं अपने तौर पर कोशिश करके इस दलदल से निकल जाऊं, लेकिन मुझे बहुत देर में समझ में आया कि मैं जितने मर्जी हाथ पाँव चलाऊं खुद कुछ नहीं कर सकता। अपनी तरफ बढ़ने वाला हर हाथ मैंने एक के बाद एक करके थामा, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि हर हाथ मुझे इस दलदल में मज़ीद तेज़ी से धकेल रहा है। तब मैंने अपना हर मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। देर से ही सही, बाप नाम नहाद का सहारा छीनते ही मुझे चंद रुपयों के एवज़ बेच दिया गया। दुनिया वालों की नज़र में ये एक शादी थी, जबकि मैं तो जानती थी। और देखो ये बात कितनी हैरान कुन है कि मुझे ज़िल्लत के गड्ढे में दफनाने वाले लोग हाथों ने ही मुझे इज़्ज़त के तख्त पर बिठा दिया। मेरे अल्लाह ने मेरी सारी नाकाम कोशिशें माफ़ करके मुझे तौसीफ़ अहमद का साथ अता किया। बिलाशुबा इस शख्स के साथ गुज़रे साल मेरी ज़िंदगी का अहम सरमाया है। उसने मुझे इतनी इज़्ज़त दी कि अब किसी से इज़्ज़त की ख्वाहिश नहीं। तुम्हारा शौहर? मुझे बात मुकम्मल करने का हौसला न हुआ। शादी के 3 साल बाद ही दागे मुफारकत देकर कब्र में जा सोए। उफ़, अब कहाँ, कैसे रहती हो? मेरा दिल सीने से निकलकर उसके कदमों से लिपटता जा रहा था। यहाँ मेरे शौहर का घर है जो मेरे नाम है, उसी में बुटीक खोल रखी है। बड़ी गैर दिलचस्पी से जवाब आया था। उसके साथ ही कपड़े झाड़ती वो उठ खड़ी हुई।
تم اپنے گھر کیوں نہیں چلی گئی؟ اس نے ایک طنزیہ نظر میرے چہرے پر ڈالی تو مجھے اپنے احمقانہ سوال کا اندازہ ہوا۔ میں بھی اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ تو تم نے کسی اکیڈمی فیلو کسی سے بھی رابطہ کیوں نہیں کیا؟ کیا کرتی رابطہ کر کے؟ جو غلطیاں پہلے کر چکی تھی وہ دہرانے سے بہتر مرنا پسند کروں گی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، بس ایک سہارا۔ کیسا سہارا؟ اس نے بات کاٹی۔ مجھے اکیلی کو تو سہارا ملا نہیں، وہ بھی تب جب میں جوان تھی۔ اب ڈھلتی عمر اور ایک بچے کے ساتھ مجھے کیا سہارا ملتا؟ عمر کے 25ویں یا 26ویں سال میں وہ ڈھلتی عمر کی بات کر رہی تھی۔ مدد کے نام پر نیلے ہرے نوٹ عزت نفس کی قیمت ہوتے ہیں احتشام حسن۔ عزت نفس کی قیمت پر کچھ نہیں چاہیے۔ اور محبت کی قیمت پر؟ وہ حیرت سے میری طرف پلٹی۔ پچھلے کتنے سالوں سے تمہیں سوچ رہا ہوں، ہر جگہ ہر رستے تمہیں کھوجتا رہا ہوں۔ مجھے لگا تھا میرے تجسس نے میرا چین برباد کیا ہے۔ آج پتہ چلا ہے مجھے تم سے نفرت کبھی تھی ہی نہیں۔ میں احتشام حسن اقرار کرتا ہوں کہ میری ناپسندیدگی مصنوعی تھی۔ میرے حسد میری جلن کا پردہ تھی کہ تم جیسی لڑکی مجھے کیوں نہیں ملی۔ میں تم سے عشق۔ بس کرو، مجھے یہ محبت اور عشق کی کہانی مت سناؤ۔ تم نے میرے اتنے برسوں کی دعائیں ضائع کر دیں۔ میرے دل میں تمہارا مقام تھا، اسی لیے تمہاری نظروں کی پرواہ تھی۔ اتنی سطحی بات کی مجھے تم سے امید نہیں تھی۔ مجھے نہیں چاہیے تم سے عزت اور محبت۔ اس کی بات کاٹ کر میں اس کے آگے جا کھڑا ہوا۔ آسمان پر سیاہی کے قافلے فروکش ہونے کو تھے۔ ڈوبتے سورج کی لالی نے پانی کو بھی نارنجی کر دیا تھا۔ پانی کی موج ہمارے قدموں تلے آ ٹھہری تھی اور فیصلے کی گھڑی بھی۔ احتشام حسن، میری دعاؤں کی مجھے اس طرح سزا نہ دو۔ نمکین موجوں کی نمی اس کے آواز میں جاگنے لگی تھی۔ میرے جذبوں سے لا علمی کی سزا تم بھی مت دو۔ میں بد کردار اور آوارہ ہوتی تو آج بھی اسی روش پر ہوتی۔ ٹین ایج میں بغیر مجبوریوں کے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور تم مجھے اتنی سی رعایت دینے پر بھی تیار نہیں تھے۔ احتشام حسن، جو نظر آئے لازمی نہیں وہی سچ ہو۔ وہ اب بھی وہی تھی۔ مومل رضا، یہ بات لکھ کر رکھ لو۔ آسمان کو گواہ کر دیا، زمین کو۔ میری زندگی میں آج یا کل آنا تمہیں ہی ہے، پھر چاہے کتنا وقت لگے۔ میں چاہوں تو آج اسی وقت تم سے ہاں کروا سکتا ہوں، لیکن… اچھا؟ وہ طنزیہ بولی۔ میں نے 2 قدم آگے بڑھ کر باقی فاصلہ سمیٹا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹی۔ اس کے لیے یہ غیر متوقع حرکت تھی۔ ویسے بھی اس طرف رش کم تھا اور اب تو سب جا ہی چکے تھے تقریباً۔ پلیز جانے دو مجھے۔ بولو ہاں۔ اپنی مضبوط گرفت میں نے اس کا ہاتھ بھیگتا محسوس کیا۔ مزاحمت ترک کر کے اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ غیر مبہم مسکراہٹ کی خوبصورتی نے مجھے اتنا مسحور کیا کہ میری گرفت از خود ڈھیلی ہو گئی۔ اس نے نرمی سے ہاتھ چھڑوا لیا۔ چاہے سمندر کو گواہ کرو یا نم ریت کی پیاس کو، میں مومل رضا اپنی مرضی سے ہاں کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ میری نظروں کی نظر کرتی وہ تیزی سے اذان کی طرف چلی گئی۔